اس قسم کی عورتوں کی کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ انسان کا صاحب اولاد ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کا حصول، خاندان کی نسلی ترقی ہر انسان کی ضرورت اور پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہے جب تک ان کی گود میں اولاد جیسی عظیم نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نیک اور صالح اولاد اپنے والدین کے بڑھاپے میں سہارے کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ بے اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ بے اولادی کی وجہ عورت ہی ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سے خاندان پریشان رہتے ہیں، خاص طور پر خواتین جن کی اولاد ہونے سے ان سے جینے کا حق بھی چھین لیا جاتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف اور صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی گود اولاد جیسی نعمت سے بھری ہوئی ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ ایک بانجھ عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئیں اور ان سے سوال کرنے لگی کہ اے حضرت سلیمان، آپ ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو جنات نے بتایا کہ 7 قسم کی عورتوں کو کبھی اولاد پیدا نہیں ہوتی، جن میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھی ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ اپنی جگہ پر نہیں ٹھہرتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری وہ عورت جس کی رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے ہم بستری کی جاتی ہے تو اس کے جسم میں درد ہوتا ہے اور اس کے چہرے کا رنگ اتر جاتا ہے۔ جن عورتوں کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان جیسی عورتوں کی تیسری علامت یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہے تو ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ دوستو، جو عورتیں بچہ پیدا نہیں کر سکتی ان کی جنات نے جو چوتھی نشانی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جس عورت کو یہ شکایت ہو وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ایسی عورت جس کے رحم میں حد سے زیادہ گرمی ہو، ایسی عورت کا حمل ٹھہر بھی جائے تو کچھ عرصے بعد ہی یہ حمل گر جاتا ہے اور وہ ماں بننے سے محروم ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں اور دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جن عورتوں میں یہ علامت ہوں ان میں بھی اولاد پیدا نہ ہونا مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے۔ اور آخری نشانی جنات کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد پیدا نہیں ہوتی، ان پر جنات عاشق ہوتے ہیں اور ان پر آسیب کا سایہ رہتا ہے۔ ایسی عورت کا جب بھی حمل ٹھہرتا ہے جنات اسے مار دیتے ہیں۔ اس عورت کی نشانی یہ ہے کہ اسے ہم بستری کرتے ہوئے درد تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہم بستری کرتے ہوئے اسے دوسری عورتوں کی طرح لذت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان بانجھ عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان کی اولاد کیوں نہیں ہوتی۔
دوستو بانجھ پن صرف عورتوں میں ہی نہیں ہوتا بلکہ مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا ایسا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی بیوی کو حاملہ کرنے کے امکانات کو کم کر دیتا ہے۔ سو میں تیرا غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہے۔ بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر اسپم کم پیدا اور یا اسپم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحت مند اسپم نہ بن پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ مسائل خلیات کو نطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ یہ مسائل منی کو انڈے تک پہنچنے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں کہ اسپم کی خرابی سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بالکل بنتا ہی نہیں ہے۔ مرد کی طرز زندگی کا انتخاب اسپم کی تعداد کو کم کر سکتا ہے، جیسے چرس اور سگریٹ پینا، شراب پینا اور نشہ آور گولیوں کا استعمال کرنے سے بھی اسپم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہے۔ یہ نشانی بانجھ مردوں میں اکثر پائی جاتی ہے۔ سوجی رگیں خون کی نکاسی کو روک کر اسپم کو نقصان پہنچاتی ہے، جس سے اندرونی انزال ہو جاتا ہے۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم کے پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ عضو تناسل سے نکلنے کے بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ یہ بیماری اعصابی نظام یا ادوات کے استعمال کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ انزال کے بعد ابر آلود پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ خشک انزال یعنی انزال کے وقت منی کا بہت کم مقدار میں خارج ہونا۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اسپم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ یہ جراثیم اسپم کا انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ دوستو یہ تھی وہ چند وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو اس کے حوالے اکثر عورتوں کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کے بجائے کبھی مردوں میں بھی یہ نقص پایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس بات کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو بالکل ایک غلط بات ہے۔ دوستو یہاں پر میں آپ کو بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب قرآنی وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ جو میاں بیوی اولاد سے محروم ہوں، ڈاکٹروں حکیموں سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل اور مکمل بھروسہ کرتے ہوئے توکل اور یقین کے ساتھ نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 21 مرتبہ اس آیت مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ اس عمل سے پہلے اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی۔ اور وہ قرآنی آیات عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی سورہ سجدہ آیت نمبر 7 سے 9 تک دونوں میاں بیوی پڑھا کریں۔ دوستو اولاد پیدا ہونے کے بعد خدا کا شکر ادا کریں اور صدقہ اور خیرات سے اسے راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولاد جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔